الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من أهل المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار وأعد لهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. قدم قدم پہ برکتیں، قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں. جو لوگ سنت نافل پڑھ اندر آئی بھائی اندر جگہ خالی ہے. جہاں جہاں سے وہ شفیع عاصیاں گزر گیا. دو عدد ہو گئی. جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک. جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک. وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں نظر پڑی. واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور دینی بھائیوں، معلم انسانیت، اللہ کے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاکیزہ حالات بیان ہو رہے ہیں. غلام اور آبادی کے حوالے سے گفتگو ہو کر یہ گفتگو ختم ہوئی تھی. غلاموں اور باغیوں کی تعداد تو بہت لمبی ہے، لیکن غلاموں کی فہرست میں جو مقام، جو مرتبہ اور جو شہرت صحابی رسول سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں آیا، شاید کسی اور غلام صحابی کے حصے میں وہ شہرت نہیں آ سکی. یہ حضرت بلال حبشہ کے رہنے والے تھے. حبشہ مستقل ملک کا نام تھا، اور مکہ کا ایک سردار تھا امیہ ابن خلف، یہ اس کے غلام تھے. اللہ تعالیٰ نے حضرت بلال کی قسمت میں ایمان لکھا تھا، چنانچہ حضرت بلال نے ایمان قبول کر لیا. آقا سردار قسم کا آدمی ہے، کافر ہے، مشرک ہے، پیغمبر کا جانی دشمن ہے، اور اس کے غلام نے ایمان قبول کر لیا. تو پہلے امیہ ابن خلف نے دباؤ بنایا حضرت بلال پر کہ تم ایمان سے ہٹ جاؤ، پھر جاؤ. لیکن
اس زمانے کے جو مسلمان یا عرب لوگ جو ایمان میں داخل ہو رہے تھے، اس ایمان کے لیے دنیا اور جہان کا قربان کر دینا ان کے لیے آسان تھا، لیکن اس ایمان سے ایک قدم پیچھے ہٹنا یہ ان کے خواب و خیال میں بھی نہیں آ سکتا تھا۔ بلال نے انکار کیا۔ اب امیہ ابن خلف خود اور دوسرے لوگوں اور مکہ کے نوجوانوں اور بدمعاشوں کے ذریعے مکہ کی سنگلاخ وادی ہے، پتھریلی زمین ہے، دوپہر کا وقت ہے، ایسے وقت میں گرم چٹان اور گرم ریت کے اوپر حضرت بلال کو لٹایا جاتا اور ان کے سینے کے اوپر بھاری چٹان اور پتھر رکھا جاتا اور انہیں مارا اور پیٹا جاتا، اور اس اذیت، سختی اور مصیبت کے عالم میں بلال سے یہ کہا جاتا کہ اگر تم اپنے جان کی خلاصی اور چھٹکارا چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ تم مذہب اسلام سے گر جاؤ۔ لیکن واہ بلال کی قوت اور طاقت اور عشق، ادھر محمد مصطفیٰ کے دامن سے پھرنے کی دعوت دی جا رہی ہے، لیکن حضرت بلال کی زبان سے جو نعرہ بلند ہوتا قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اور اس وقت کا جو منظر ہو سکتا ہے اور جو نقشہ بھی ہم اور آپ اپنے ذہن و دماغ میں بیٹھا سکتے ہیں یا اپنے قلم اور تحریر کے ذریعے کاغذ کے اوپر جو نقشہ بھی کھینچ سکتے ہیں اور اتار سکتے ہیں، ایک شاعر نے منظر کشی کی ہے اور ایک شعر کے اندر بیان کیا ہے کہ کوروں کی مار کھا کے لب پہ عہد عہد ہے، کوروں کی مار کھا کے لب پہ عہد عہد ہے، پیارے بلال تو نے کیسی شراب پی۔ ایک شراب دنیا والے پیتے ہیں اور یہ مذہب کا شراب ہے، دین کا شراب ہے اور محمد مصطفیٰ کے عشق و محبت کی شراب ہے۔ کہا جان تو جا سکتی ہے لیکن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شکل میں جس شراب کو میں نے پیا ہے وہ نشہ نہیں اتر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت بلال کو وہ مقام دیا کہ یہ پیغمبر خادم ہوئے اور ہجرت کے بعد مسجد نبوی کے امام ہوئے، اور معراج کے سفر میں جب پیغمبر کی واپسی ہوئی تو پیغمبر نے کہا کہ بلال جنت میں تم میرے آگے آگے چل رہے تھے۔ اور یہی نہیں، سن 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہوتا ہے تو مکہ کی چھت پر اذان دینے کے لیے پیغمبر بلال کو یاد کرتے ہیں، اور جب پیغمبر کی وفات ہو جاتی ہے تو پیغمبر نے مدینہ چھوڑ دیا اور انہوں نے اذان دینا بھی چھوڑ دیا۔ کہا کہ جب میں اذان دیتا ہوں اور اشہد ان محمد رسول اللہ کے اوپر پہنچتا ہوں اور پیغمبر کو اپنی نگاہوں کے سامنے نہیں پاتا ہوں تو یہ اضطراب اور یہ بے چینی اس سے برداشت نہیں ہوتی، لہذا مدینہ چھوڑ کر وہ دمشق چلے گئے اور وہیں ان کا انتقال ہوا اور وہیں ان کی قبر۔ اور اسلام کے اندر سب سے پہلے جس شخصیت اور جس ذات کو جامع شہادت یعنی راہ خدا میں اپنی جان قربان کرنے کا شرف ملتا ہے اور جنہیں شہید ہونے کا شرف ملتا ہے
وہ کوئی مرد نہیں بلکہ ایک خاتون حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ یہ حضرت عمار کی والدہ تھی اور یہ بھی بالغ تھی، اور یہ لوگ روم کے رہنے والے تھے، اٹلی کے رہنے والے تھے اور یہاں تھے بالغ۔ ابو جہل نے سمیہ سے کہا کہ سمیہ مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ تم نے ایمان قبول کر لیا ہے۔ کہا بے شک صحیح خبر۔ کہا اگر تم عافیت اور سلامتی چاہتی ہو تو تمہیں مذہب اسلام چھوڑنا ہوگا۔ سمیہ عورت ذات میں، لیکن اس کلمہ کے اندر، اس مذہب اور دھرم کے اندر اور محمد مصطفیٰ کے لائے ہوئے پیغام کے اندر کتنی چاشنی ہے اور عقیدہ ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ سمیہ نے ابو جہل کی آنکھ میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ ابو جہل تو مکہ کا سردار ہے، بڑا آدمی ہے، میری جان کے ٹکڑے کر سکتا ہے، لیکن میرے قلب اور دل کے اندر محمد مصطفیٰ کے عشق کی جو انگاری ہے، جو آگ ہے، اور جس مذہب کو میں نے قبول کیا ہے، میری جان تو ختم ہو سکتی ہے لیکن تم اس مذہب سے مجھے نہیں ہٹا سکتے۔ ابو جہل سردار قسم کا آدمی طیش میں آیا، نیزہ نکالا اور سمیہ کے اوپر حملہ کر دیا، اور سمیہ نے راہ خدا میں اپنی جان کا نذرانہ خدا کے حضور پیش کر دیا۔ یہ اسلام کی پہلی شہیدہ ہے اور مکہ کی سرزمین کے اندر حفاظت اسلام اور اپنے مذہب کی خاطر جس شخصیت کا پہلے خون کا قطرہ گرتا ہے وہ ایک عورت ذات ہے، اور وہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بہرحال مسلمانوں کے درمیان، کفار و مشرکین کے درمیان یہ اذیت، یہ تکلیف، یہ شرارت اور ستانے کا سلسلہ چالو۔ پیغمبر نے ایک موقع کے اوپر صحابہ کرام سے کہا کہ دیکھیے ہمارے پڑوس میں ایک ملک ہے حبشہ، اور وہاں کا بادشاہ عیسائی اور بہت بڑا منصف ہے، عادل ہے، انصاف پرور ہے، لہذا آپ لوگوں میں سے جو کوئی یہاں سے ہجرت کرنا چاہے، مکہ کو چھوڑنا چاہے تو انہیں حبشہ جانے کی اجازت ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت ملنے کے بعد 11 مرد اور 4 عورتوں نے حبشے کا سفر کیا، اور یہ لوگ وہاں جا کر کے رہنے لگے اور دین اسلام کے اوپر عمل کرنے لگے۔ کچھ مہینے کے بعد ان لوگوں کو یہ غلط اطلاع ملی کہ سارا مکہ مسلمان ہو گیا۔ چنانچہ یہ سارے لوگ مکہ آتے ہیں، لیکن ایک دن کے فاصلے کے اوپر ہے کہ یہ اطلاع ملتی ہے کہ یہ خبر غلط تھی۔ چنانچہ بہت سارے لوگ پھر حبشہ آ جاتے ہیں، اور بہت سارے لوگ کسی کی پناہ لے کر کے مکہ میں آتے ہیں، لیکن وہی سلسلہ ظلم و ستم کا چالو ہے۔ لہذا پھر دوسری مرتبہ 86 مرد اور 15 خواتین اسلام نے حبشہ کا ہجرت کیا، اور یہ سارے لوگ حبشہ آ گئے۔ آپ مکہ کے کفار و مشرکین کے اندر کھلبلی مچ گئی کہ ارے یہ لوگ حبشہ جا رہے ہیں اور وہاں امن و اطمینان اور چین کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ چنانچہ اہل مکہ نے اپنا 2 ایلچی اور سفیر، عمرو بن عاص جو بعد میں مسلمان ہوئے، بہت بڑے صحابی بنے جن کے ہاتھوں مصر فتح ہوا، اور ایک عبداللہ ابن ابی ربیعہ، ان دونوں کا اپنا نمائندہ اور بہت سارے ہدایہ اور تحائف لے کر کے حبشہ بھیجا۔ یہ دونوں آدمی حبشہ آتے ہیں اور پہلے اوزرا سے رابطہ قائم کرتے ہیں، ان کی خدمت میں تحائف پیش کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ 100 سے زائد آدمی یہ ہمارے غلام ہیں، مکہ کے رہنے والے ہیں، انہوں نے ہمارا آبائی اور ہمارے ابا اور دادا کا جو دین
دھرم کو چھوڑ دیا اور انہوں نے عیسائیت بھی قبول نہیں کیا، وہ ایک نئے دین کو مانتے، لہذا بادشاہ کے پاس ہم جائیں گے تو آپ لوگ ہم لوگوں کی سفارش کیجیے گا۔ کل ہو کر کے یہ دونوں ایلچی بادشاہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں اور بڑی ساری باتیں رکھی۔ سارے پادری اور وزراء نے بادشاہ سلامت سے کہا کہ حضور یہ لوگ صحیح بول رہے ہیں اور مکہ سے آنے والے جتنے بھی مرد اور عورتیں ہیں ان کو ان کے بعد واپس کر دینی چاہیے۔ ملک کا بادشاہ تھا، کہا کہ تم لوگ بڑے احمق معلوم ہوتے ہو، اگر دو آدمی ہوگا تو ایک کی بات سن کر فیصلہ کیا جائے گا۔ کہا جو لوگ مکہ سے آئے ہیں ان میں سے ان کا کوئی نمائندہ بن کر بلاؤ تاکہ ان سے حالات اور تفصیلات معلوم کیے جائیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے اپنے بھائی حضرت جعفر ابن ابو طالب اہل مکہ کی نمائندگی کرنے اور مسلمانوں کا نمائندہ بن کر نجاشی بادشاہ کے دربار میں آتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ آپ لوگوں کے حوالے سے یہ عمرو بن عاص ہے، یہ عبداللہ ابن ربیعہ ہے، یہ ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں، ماجرا کیا ہے، بات کیا ہے؟ حضرت جعفر ابن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ایھا الملک، اے بادشاہ، ہم لوگ مکہ کے رہنے والے اور ہماری پوزیشن اور ہماری حالت یہ تھی کہ ہم مردار کھاتے تھے، ہم بت کی پوجا کرتے تھے اور دنیا کے اندر جتنی بھی ضلالت، گمراہی اور برائیاں ہو سکتی ہے، چاہے وہ جوا کا کھیلنا، چاہے وہ سود کا کھانا ہو، چاہے وہ بدکاری ہو، چاہے وہ ضعیفوں اور کمزوروں کے اوپر ظلم و ستم ڈھانا ہو، چاہے حرام ناحق مال کھانا ہو، چاہے یتیموں کا مال کھانا ہو، یہ ساری برائیاں اور یہ ساری بدکاریاں ہم مکہ والوں کے اندر موجود تھی اور ہم لوگ اسی کفر اور شرک اور برائیوں کی دلدل میں پھنسے اپنی زندگی گزار رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ایک شخص کو نبی بنا کر بھیجا، جس کا حسب، جس کا نسب، جس کی شرافت اور جس کی مرتبت اور جس کے مقام کا پورا مکہ قائل ہے، اور وہ کہتا ہے کہ ہم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، اور وہ بت اور کفر اور شرک اور زنا اور جوا ان تمام برائیوں سے روکتا ہے۔ ہم نے اس کے ہاتھ پہ ایمان قبول کیا۔ ہمارا جرم یہ ہے، باقی نہ ہم کسی کے غلام ہیں، ہم اپنے دین کو بچانے کے لیے آپ کے ملک میں ہجرت کر کے آئے۔ بادشاہ نے سننے کے بعد کہا کہ اچھا یہ بتاؤ، تمہارے پیغمبر کے اوپر اللہ کی طرف سے کوئی پیغام بھی آیا ہے، کچھ ہے؟ کہا کہ ہاں، قرآن آتا ہے اور سورہ مریم کی آیات پڑھ کر حضرت جعفر نے سنایا۔ قرآن کی آیات سننے کے بعد جتنے بھی عیسائی تھے، بادشاہ تھے، ہر ایک کی آنکھ سے آنسو جاری تھے، اور سننے کے بعد بادشاہ نے کہا کہ ارے تمہارے پیغمبر میں جو اللہ کا کلام نازل ہوا ہے اور اللہ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ کے اوپر جو مذہبی کتاب انجیل نازل ہوئی، یہ تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک ہی شمع سے جلنے والے چراغ، یعنی دونوں کلام الہی۔ اور مکہ سے آنے والوں سے کہا کہ تم لوگ جھوٹے ہو، ہم ان کو واپس نہیں کریں گے۔ وہ لوگ ناکام ہو گئے۔ پھر رات میں ان لوگوں نے ایک پروگرام بنایا کہ بادشاہ کے سامنے ان لوگوں کی ایک شکایت اور کرنی ہے۔ کل ہو کر کے یہ لوگ بادشاہ کی خدمت میں آتے ہیں اور کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ عیسائی ہیں، حضرت عیسیٰ کو پیغمبر ماننے والے ہیں، ہم لوگ بھی ان کا احترام کرتے ہیں، لیکن یہ مکہ سے جو مسلمان آئے ہوئے ہیں، کیا آپ کو پتا ہے
یہ آپ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا بلایا جائے، حضرت جعفر ابن ابی طالب آ گئے، کہا تم میرے پیغمبر عیسیٰ کے بارے میں کیا کہتے ہو، تمہارا کیا خیال ہے اور تمہارے پیغمبر کی تعلیم کیا ہے؟ حضرت جعفر نے کہا کہ ہمارے پیغمبر کی تعلیم عیسیٰ پیغمبر کے بارے میں یہ ہے کہ وہ عبد اللہ و رسولہ، عیسیٰ پیغمبر یہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں اور بغیر باپ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے ہیں۔ بادشاہ نے سننے کے بعد زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور تنکا اٹھانے کے بعد کہا کہ خدا کی قسم عیسیٰ پیغمبر جتنا محمد مصطفیٰ نے بتایا ہے اور ان کی روشنی میں ان مسلمانوں نے بتایا ہے اس سے ایک تنکا برابر بھی زیادہ نہیں ہے۔ اس طریقے سے مسلمانوں کو کامیابی ملی اور یہ عمرو بن عاص اور عبداللہ ابن ربیعہ وہاں سے ناکام واپس ہوئے اور غزوہ خیبر کے موقع سے یہ سارے مسلمان پھر مدینہ پاک گئے اور اس بادشاہ کے بارے میں یہ ہے کہ اس بادشاہ نے ایمان قبول کیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اسے ایمان کی دولت عطا کی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کفار مکہ یہ سوچ رہے ہیں کہ مسلمان حبشہ ہجرت کر دے، حبشہ ہجرت کر دے۔ اب ان لوگوں کا ایک مشورہ ہوا دارالندوہ کے اندر اور مشورہ کے اندر یہ تجویز ہوئی کہ اب محمد کا اور مسلمانوں کا اور محمد صاحب کے جو خاندان ہے ان کا سوشل بائیکاٹ کیا جائے، سماجی بائیکاٹ کیا جائے، جس کو سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں مقاطعہ کے عنوان سے لکھا جاتا ہے۔ کہا ان کا سماجی بائیکاٹ کیا جائے اور جب تک کہ ابو طالب اپنے بھتیجے محمد کو ہم لوگوں کے حوالے نہیں کرتے ہیں ان کا بائیکاٹ جاری رہے گا۔ ان کے یہاں شادی بیاہ منع، ان کے یہاں کسی چیز کا بیچنا اور خریدنا منع، ان سے بولنا اور چالنا منع، شادی بیاہ کے تقریب میں ان کو دعوت نہیں دی جائے گی۔ صرف ابو لہب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے لیکن اس بائیکاٹ سے وہ خارج تھا، اس لیے کہ وہ کفار و مشرکین کے ساتھ تھا، آپ کا مخالف تھا۔ باقی آپ کے خاندان کے وہ افراد جو گرچہ ایمان نہیں لائے تھے لیکن وہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ اور اس طریقے سے ابو طالب اور آپ کے خاندان کے سارے لوگ اور سارے مسلمان ایک مقام کے اندر محصور کر دیے گئے، گھیر دیے گئے، اور جگہ کا نام ہے شیب ابی طالب، ابو طالب کی گھاٹی۔ اور 3 سال تک یہ محاصرہ، یہ مقاطعہ اور یہ سماجی بائیکاٹ جاری رہا۔ لیکن ظاہر سی بات ہے ہر آبادی، ہر سماج کے اندر اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ 3 سال کے بعد لوگوں نے، اس میں ایک نام آتا ہے زہیر ابن ابو امیہ کا اور مطعم ابن عدی کا، اور بھی دوسرے لوگوں نے کہا یہ تو اچھی بات نہیں، ہم لوگ کھائیں، ہم لوگ پیئیں، ہم لوگ کاروبار کریں، یہ محمد کے خاندان والے اور یہ مسلمان یہ بھی تو انسان ہیں، یہ بھی ہمارے خاندان کے افراد ہیں، لہذا یہ بائیکاٹ ختم ہونی چاہیے۔ اور اس کے بعد ان لوگوں نے ایک پروگرام ترتیب دیا کہ کل صبح جب ہم لوگ خانہ کعبہ میں طواف کے لیے جمع ہوں گے اور وہاں سارے مکہ کے لوگ اور سرداران موجود رہیں گے تو وہاں اس آواز کو میں اٹھاؤں گا۔ ایک صاحب نے کہا، چنانچہ کل ہو کر کے لوگ آئے تو ایک صاحب نے کہا کہ محمد صاحب اور ان کے خاندان اور مسلمانوں کا جو سماجی بائیکاٹ کیا گیا ہے اس کو ختم ہونا چاہیے۔ ابو جہل نے کہا کوئی ختم نہیں کر سکتا ہے۔
بات ہوگی تو ہر طرف سے آواز آئے گی۔ ادھر یہ گفتگو ہے اور یہ تناقضی ہے، اور جب ان لوگوں نے بائیکاٹ کیا تھا تو باضابطے اس موقع سے ایک تحریر لکھی گئی اور لکھنے والے کا نام تھا منصور ابن اکرمہ، اور وہ اللہ کے پیغمبر کی عداوت اور مخالفت کے اندر یہ تحریر لکھی جا رہی تھی۔ تو کتاب میں لکھا ہے کہ جس ہاتھ سے اس نے یہ تحریر لکھا تھا اللہ تعالیٰ نے اس ہاتھ کو شل کر دیا، پھر بھی بات نہیں آیا، اور وہ تحریر لکھ کر کے بیت اللہ کے اندر لٹکا دیا گیا۔ تو ادھر کعبہ کے صحن کے اندر لوگوں کے درمیان یہ چیمی گوئیاں ہے، تلخ کلامیاں ہے، کوئی کہتا ہے کہ یہ بائیکاٹ ختم ہونا چاہیے اور کوئی ختم کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہے، اور اسی درمیان اس گھاٹی کے اندر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت ابو طالب کو یہ اطلاع دے رہے ہیں کہ خانہ کعبہ کی دیوار کے اوپر بائیکاٹ کی جو تحریر لکھی ہوئی ہے اور ساری تحریر کو دیمک نے چاٹ لیا ہے، تحریر کا صرف وہ حصہ باقی ہے جہاں پر لفظ اللہ لکھا ہوا ہے۔ ابو طالب نے یہ خبر بھجوایا کہ او مکہ والوں، میرا بھتیجا محمد یہ کہتا ہے، اور سنو، اگر میرے بھتیجے محمد کی یہ بات سچ نکلتی ہے تو یہ بائیکاٹ ختم ہونا چاہیے، اور اگر میرے بھتیجے محمد کی یہ بات غلط نکلتی ہے تو آج ابو طالب یہ اعلان کرتا ہے کہ میں محمد کو تمہارے حوالے کر دوں گا۔ ابو طالب ایمان نہیں لائے لیکن ایمان پکا ہے، اس حوالے سے محمد کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ فوراً اس تحریر کو بیت اللہ کی دیوار سے لا کر کے دیکھا گیا، بالکل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاع کے مطابق ساری تحریر کو دیمک نے چاٹ لیا تھا، صرف لفظ اللہ باقی تھا۔ اس طریقے سے یہ سماجی بائیکاٹ ختم ہوتا ہے، اور 3 سال آپ وہاں مقید رہتے ہیں، اور وہاں سے نکلنے کے 8 مہینے کے بعد آپ کے چچا حضرت ابو طالب کی وفات کا وقت آتا ہے، اور وہ مرض الموت میں مبتلا ہے۔ ابو جہل بھی ہے، ہشام بھی ہے، ابو البختری بھی ہے، ابو سفیان بھی ہے، اور محمد مصطفیٰ بھی ہے، جس چچا نے پوری زندگی اپنا 100% تعاون دیا، اس بھتیجے کی خواہش اور تمنا کیا ہوئی؟ محمد مصطفیٰ نے کہا کہ چچا، آپ ایک مرتبہ بھی چپکے سے، زور سے پڑھنے میں آ رہے ہیں، شرمندگی حائل ہے، تو چپکے سے آپ میرے کان میں کم سے کم ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیں۔ ابو جہل، ابو سفیان کہا، ابو طالب، یہ تمہارا آخری وقت ہے، اور تمہارے بھتیجے محمد کی یہ خواہش ہے، اور ایک طرف تمہارا کیا ہے، خاندانی دھرم ہے، کیا کرو گے؟ بہرحال ایمان اور کفر کی بات ہے، ایمان اور اسلام کی بات ہے۔ چچا ابو طالب نے بھتیجے کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور کہا بل علی ملت عبد المطلب، یعنی میں محمد مصطفیٰ کی ملت پہ اور مذہب پہ اس دنیا کو نہیں چھوڑ رہا ہوں، بلکہ جو ہمارا خاندانی دھرم ہے، ہمارے ابا عبد المطلب کی جو ملت اور ان کا مذہب تھا، میں اس پر اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں۔ حالت کفر کا انتقال، اور اس موقع سے قرآن کی آیت نازل ہوئی، انک لا تہدی من احببت
वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा। प्यारे मोहम्मद, हिदायत देना आपका काम नहीं है, हिदायत वहां से आती है। इन्नका ला तहदी, आप हिदायत नहीं दे सकते हैं जिसको आप चाहे, वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा, लेकिन अल्लाह जिसे चाहता है हिदायत देता है। आपका काम है मेहनत करना, आपका काम है दावत देना, आपका काम है तबलीग करना। बहुत सारे लोग नमाज की दावत दी जाती है ना, इतने दिन से दावत दे रहे हैं, नहीं मान रहा है तो आप दावत क्यों दे रहे हैं? अरे हम एक दिन दो दिन में घबरा जाते हैं, पैगंबर तो 70 मरतबा 100 मरतबा एक मकान के ऊपर जाते हैं। और एक नुक्ता याद रखिएगा, अगर कोई आदमी किसी मुसलमान को 100 मरतबा नमाज की दावत देता है और वो मस्जिद में नहीं आता है, तो आप ये न समझिए कि दावत देने वाला बेवकूफ है या उसका बहुत नुकसान हुआ है। ये 100 नहीं, 1000 मरतबा जाएगा तो 1000 मरतबा जाने और दावत देने के सवाब इसके खाते में लिखा जाएगा। आपका नुकसान होता है। हाँ, जो आपकी दावत नहीं कबूल कर रहा है उसका नुकसान हो सकता है कि मेरे नेक बंदे ने कितनी मरतबा दावत दिया और आपने मेरी दावत को कबूल नहीं किया। बहरहाल आपके चचा अबू तालिब की वफात हो जाती है। वफात के बाद अली मुर्तज़ा पैगंबर की खिदमत में आया और कहा कि अब्बा का इंतकाल हो गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अबू तालिब को दफन कर दो। ये जलाना उड़ाना ये मक्का के अंदर नहीं था, चाहे काफिर थे मुशरिक थे, लेकिन दफन ही करते थे, मुर्दे जलाते नहीं थे। और ये पैगंबर के ऊपर गम का एक पहाड़ टूटा, क्योंकि अबू तालिब आपके एक दाएं हाथ में, और दूसरा गम का पहाड़ ये टूटा कि सिर्फ 3 दिन के बाद आपकी रफीक हयात, आपकी गमखार, आपकी हमदर्द और आपकी जानिसार बीवी उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का भी इंतकाल हो जाता है। और वो जन्नतुल मुअल्ला, जब आप लोग जाएंगे, अल्लाह तौफीक देगा हज करने के लिए, जन्नतुल मुअल्ला जो मक्कातुल मुकर्रमा का पुराना कब्रिस्तान है, वो 2 पार्ट में बटा हुआ है। जो पहला हिस्सा है, पहला हिस्सा के बाद दूसरा हिस्सा सुरंगनुमा रास्ता है। उसके बाद जब दूसरे पार्ट में जाएंगे तो बहुत बुलंदी के ऊपर, उसी कब्रिस्तान का पहाड़ी इलाका है, तो बुलंदी के ऊपर सिर्फ एक मकान नजर आएगा और दरवाजा हरे रंग का होगा, दरवाजा बंद रहता है। उसी मकान के अंदर हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का मज़ार है। पैगंबर ने उस साल को, जिस साल हजरत अबू तालिब और उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजा का